میں کس کا رونا رہوں، اپنی ان ماں بہنوں کا جن کے دوپٹے کھینچے گئے، ان بچوں کا جو آپ کی اناؤں کے تسکین کے لیے لحد میں اتارے گئے، یا اپنے ان بھائیوں کا، پاکستان کے ان مردوں کا، یا تو وہ جیل میں ہے اور یا در بدر ہے۔ ہم پولیس راج سے نہیں گزرے، ہم پہ قیامت صغریٰ گزری ہے، لیکن آج ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹرائل شروع ہو رہے ہیں، تو ایک تو ہم ملٹری کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہے، تو پھر ٹرائل کس حیثیت میں شروع ہو رہے ہیں؟ لیکن چونکہ ٹرائل شروع کرا دیے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے اٹارنی جنرل انفارم کرے گا، لیکن انہوں نے چپ چپ کے ٹرائل شروع کر دیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی دھجیاں اڑا دی۔ میری ملاقات ہوئی وہاں ایک بچے سے جس کا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور جو جس کے بعد مجھ پہ انہوں نے کہا کہ انکوائری بھی اس پہ شروع کریں گے، لیکن میں یہاں علیان پھر سے وہ بات کرتی ہوں۔ وہ 17 سال کا بچہ تھا، اس نے مجھے کہا کہ وہ مردان کالج کے فرسٹ ایئر کا بچہ ہے۔ وہ جس دن 9 مئی کا واقعہ ہوا تو وہ مردان کالج کی چھٹی ہوئی تھی، وہ واپس آ رہا تھا تو پی آر سی کے سامنے احتجاج ہو رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، تو میں بھی وہاں کھڑا ہوا اور میں نے بھی نعرے لگانے شروع کیے۔ تو جب ہم سب نعرے لگا رہے تھے، کچھ لوگ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، کیونکہ میں اس کی بات نہیں کری کہ نہیں ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ وہاں پہ ایک پی آر سی کے اوپر دیوار پہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ اپنے فون سے ہمیں اشارے کر رہا تھا کہ اندر آؤ اندر آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ نیچے سے ہم نے اسے بھی مارنا شروع کر دیا۔ اس بچے کا کچھ بھی نہیں آیا ہے ویڈیو میں، اس بچے کا صرف یہ آیا ہے ویڈیو میں کہ وہ نیچے سے پتھر باہر سے پی آر سی کے باہر سے پتھر اٹھا کے مار رہا ہے، اور اس کو اس جرم کی پاداش میں ملٹری کورٹ ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ اس کے بچے کی ماں کو 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس بچے کے فرسٹ ایئر کے ایگزامز مس ہو گئے ہیں، اور آج وہ ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ آزو کے استاذ قاضی محمد انور صاحب، جو مجھے بیٹی بھی کہتے ہیں، معظم بٹ صاحب، علی زمان صاحب، مردان کے ندیم شاہ صاحب، اظہر رحیم صاحب، مردان بار ایسوسی ایشن، تقبے بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن، میرے سینئر، میرے ہم عمر اور جونیئر اور میری خواتین وکلا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ندیم شاہ صاحب، اظہر رحیم صاحب اور ان کی ٹیم کی کہ آج انہوں نے اتنا بڑا لائرز کنونشن آرگنائز کرایا ہے، لیکن اس سے زیادہ میں شکر گزار ہوں مردان بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن اور تقبے بار ایسوسی ایشن کے کیبنٹ ممبرز کی کہ شاید ہمارے سیاسی نظریے مختلف ہیں، لیکن وہ آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جو فسطائیت ہے، جو ہمارا کاز ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، اور رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ تو قاری صاحب ہی بات کریں گے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں پہ اپنی شروعات کس ظلم سے کروں۔ پاکستان میں پچھلے 1 سال اور اس کے بعد 9 مئی سے جو فسطائیت، جو ظلم شروع ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کس سے اپنی شروعات کروں۔ پہلے تو ہمارے ملک کی بقا پہ حملہ ہوا اور ریجیم چینج ہوا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک ڈرامہ ہے، سائفر تو آیا ہی نہیں تھا، اور آج اسی سائفر کی گمشدگی پہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر پہ مقدمہ درج ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ اس کے بعد ظلم الفسطائیت کے ریکارڈ توڑے گئے۔ 9 مئی کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کا رونا رہوں، اپنی ان ماں بہنوں کا جن کے دوپٹے کھینچے گئے، ان بچوں کا جو آپ کی اناؤں کے تسکین کے لیے لحد میں اتارے گئے، یا اپنے ان بھائیوں کا، پاکستان کے ان مردوں کا، یا تو وہ جیل میں ہے اور یا در بدر ہے۔ پاکستان میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ہمارے
पख्तूनों के रिवायात और इक़्तिदार को तोड़ा गया। और वो क्यों तोड़ा गया? कुछ नामालूम अनासर की वजह से। और अगर आज हम यहाँ पे हैं तो शुक्रिया मैंने बार एसोसिएशन का इसलिए अदा किया कि ये वुकला यूनिटी है कि नामालूमों के हाथ हम तक, हमारे काले कोट तक नहीं पहुंच सकते। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, वो इंतजामिया को लेकर हम पे FIR दर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ इस स्टेज पे मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपके इन जाली FIRों की हमारी आंखों में कोई अहमियत ही नहीं है। ये जेल और कोर्ट्स हमारे घर है, और ये जो जाली FIR आप वुकला पे दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप वुकला को डरा देंगे, तो आपके उन FIRों पे अदालत में लोग पकोड़े खाते हैं। तो आप समझते हैं कि हम आपसे डर जाएंगे? कोशिश भी मत कीजिएगा कि आप हमको डरा लेंगे। यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं क्योंकि मैं मर्दान आई हूँ, और मर्दान में आपने 9 मई से देखा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात और इक़्तिदार को तोड़ा गया। तो ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है। जिस तरह अली जमान साहब ने बताया कि आपने पख्तूनों से दुश्मनी मोल ली है, और आपने जिसके भी घर की चार और चारदीवारी पामाल की है, वो आपसे कभी ना कभी बदला जरूर लेगा। आज शायद उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी तो कानून की हुक्मरानी आएगी ना, और जब कानून की हुक्मरानी आएगी तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि आपका क्या होगा। यहाँ मैं पेशावर हाई कोर्ट की स्पेशल शुक्रगुजार हूँ अपनी आला अदलिया की कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हद तक रूल ऑफ लॉ की रिट कायम कर दी है, और आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि 9 मई के बाद एक पूरा सिस्टम डेवलप हुआ और हमारे लोग मिलिट्री को हैंड ओवर हुए, सिविलियंस मिलिट्री को हैंड ओवर हुए। यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी बात करना चाहती हूँ। मर्दान के 7 लोग मिलिट्री को हैंड ओवर हुए थे, और मैं खुद शाह फैसल उस्मान खील साहब और रियाज पिंदा खील साहब समेत उनको मिलने मिलिट्री कोर्ट गई थी। मेरी उन 7 में से 6 लोगों से मुलाकात हुई। मुझे वहां पे एक बंदे ने बताया कि मर्दान के 3 पुलिस ऑफिशियल्स ने, जिन्होंने नाम बताए थे कि एक DSP साहब, एक SHO साहब और एक कोई ASI साहब थे, उन्होंने सदर कैंट का थाना है आपका, उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना मारा है हमें, इतना तशद्दुद किया है कि उस बंदे के कान के पर्दे जो है ना, उन्होंने रैप्चर कर दिए थे। इतना मारा था कि उनके जो, वो मुझे बता नहीं सकते थे कि उनके जिस्म पे कहां कहां जख्म है, इतने बुरी तरीके से। और उनसे कह रहे थे कि आप हमें जबरदस्ती का बयान रिकॉर्ड करें। एक और बंदे ने मुझे बताया कि मुझसे फोन लिया था, मेरे फोन में मेरी बीवी की तस्वीरें थी, मुझे उस तस्वीरों पे ब्लैकमेल किया था, मर्दान पुलिस ने ब्लैकमेल किया था। मुझे एक और बंदे ने बताया कि हमारे साथ जो हुआ है हम आपको बता नहीं सकते, और उसके बाद हमसे बयानात लेके मिलिट्री कोर्ट हैंड ओवर किया गया। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पे क्या हालात है? उन्होंने कहा कि पहले तो हमारे साथ यहाँ भी बहुत बुरा हुआ है, हम पुलिस राज से नहीं गुजरे, हम पे कयामत सुगरा गुजरी है, लेकिन आज हमें, उन्होंने कहा कि आपके ट्रायल शुरू हो रहे हैं। तो एक तो हम मिलिट्री कोर्ट को मानते ही नहीं है, तो फिर ट्रायल किस हैसियत में शुरू हो रहे हैं? लेकिन चूंकि ट्रायल शुरू करा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल शुरू होने से पहले अटॉर्नी जनरल इन्फॉर्म करेगा, लेकिन उन्होंने चुप के ट्रायल शुरू कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। मेरी मुलाकात हुई वहां एक बच्चे से, जिसका मैंने ट्वीट भी किया था, और जो जिसके बाद मुझ पे उन्होंने कहा कि इंक्वायरी भी इस पे शुरू करेंगे। लेकिन मैं यहाँ अलीलान फिर से वो बात करती हूँ, वो 17 साल का बच्चा था, उसने मुझे कहा कि वो मर्दान कॉलेज के फर्स्ट ईयर का बच्चा है। वो जिस दिन 9 मई का वाकया हुआ तो वो मर्दान कॉलेज की छुट्टी हुई थी, वो वापस आ रहा था, तो PRC के सामने एहतजाज हो रहा था। तो उसने कहा था कि वहां पे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो मैं भी वहां खड़ा हुआ और मैंने भी नारे लगाने शुरू किए। तो जब हम सब नारे लगा रहे थे, कुछ लोग उन्होंने तोड़ फोड़ भी की, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं करी कि नहीं हुई, लेकिन उसने कहा कि वहां पे एक PRC के ऊपर दीवार पे एक सफेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी था, उसके
ہاتھ میں فون تھا اور وہ اپنے فون سے ہمیں اشارے کر رہا تھا کہ اندر آؤ اندر آؤ. تو کہتا ہے کہ نیچے سے ہم نے اسے بھی مارنا شروع کر دیا. اس بچے کا کچھ بھی نہیں آیا ہے ویڈیو میں, اس بچے کا صرف یہ آیا ہے ویڈیو میں کہ وہ نیچے سے پتھر باہر سے PRC کے باہر سے پتھر اٹھا کے مار رہا ہے, اور اس کو اس جرم کی پاداش میں ملٹری کورٹ ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے. اس کے بچے کی ماں کو 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس بچے کے فرسٹ ایئر کے ایگزامز میں سو گئے ہیں, اور آج وہ ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے. اس میں 2 گواہوں کا کراس بھی کرا دیا گیا ہے. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ اس ملک کے بچے ہیں, یہ اس ملک کا مستقبل ہے, آپ اپنی اناؤں کی تسکین کے لیے ملک کے مستقبل کو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ یہ کوئی دہشت گرد ہے, ان کی جو مینٹل لیول ہے وہ دہشت گردوں کی طرح نہیں ہے, تو آپ ان کو اس لیول پہ کیوں ٹرائل کر رہے ہیں؟ ہم پہلے دن سے 9 مئی جیسے ہی واقعہ ہوا تو قاضی صاحب نے ایک پٹیشن سبمٹ کیے پشاور ہائی کورٹ میں کہ آپ اس کی شفاف انکوائری کریں. تو آپ 9 مئی کی شفاف انکوائری کیوں نہیں کر رہے اور آپ بچوں کو ٹرائل کر رہے ہیں؟ سیم کیس ہوا ہے بدو میں, بدو کے 10 لوگوں کو ہارٹ ملٹری ٹرائل میں پیش کیا گیا جس میں 6 بچے تھے, سارے جوینائل تھے. تو اشتیاق ابراہیم صاحب کی ایک ریپورٹڈ ججمنٹ ہے کہ آپ جوینائل کو ATC میں بھی ٹرائل نہیں کر سکتے, تو آپ نے جوینائل کو ملٹری کورٹ ہینڈ اوور کر دیا صرف اور صرف اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے. میں یہاں پہ آخری بات یہی کروں گی کہ یہ شاید اس سے پہلی والی نسلیں تھی جو آپ کے آگے جھکی تھی اور جنہوں نے آپ کی بات مانی تھی. یہ نسل آپ کو آنکھیں دکھا رہی ہے اور اس سے آنے والی نسل آپ کو چپیڑے مارے گی. بہت شکریہ. یہ آپ کی بادشاہت کا, یہ آپ کے ظلم کا آخری دور ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.